بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزل نمبر 4، شاعر احمد فراز، اردو برائے فرسٹ ایئر، فیڈرل بورڈ اسلام آباد کی مشق سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاعر کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ غزل کے مطلع میں شاعر کو کیا شکوہ ہے؟ شاعر کو یہ شکوہ ہے کہ محبوب نے بچھڑتے وقت تمام تعلقات اور روابط کو توڑ دیا۔ محبوب کی جدائی کے وقت سبھی رشتے ناطے اس طرح ختم ہو گئے کہ آئندہ کبھی ایک دوسرے سے ملاقات کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ شکوہ ظلمت شب سے بہتر کیا کام ہو سکتا تھا؟ شکایت کو کہتے ہیں، ظلمت شب جو ہے رات کی تاریکی کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کے مطابق شکوہ ظلمت شب یعنی رات کے وقت جو ظلم ہوئے، رات کی تاریکی کی شکایت سے بہتر یہ ہوتا کہ انسان اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتا، یعنی بجائے شکایت کرنے کے ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے مشکلات کا حل تلاش کرتا اور اپنے حصے کی روشنی پیدا کرتا۔ احمد فراز کو شاعری کی کس خوبی کی بنا پر شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی؟ احمد فراز کو ان کی شاعری کی سادگی، جذبات کی گہرائی اور بیان کی خوبصورتی کی بنا پر شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ان کے اشعار آسانی سے سمجھ میں آتے اور دل کو چھو لیتے ہیں، جو ان کی مقبولیت کا سبب ہیں۔ رومانویت احمد فراز کی شاعری کا خاصہ ہے۔ اس غزل میں رومانویت کے حوالے سے ایک شعر کا انتخاب کریں۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ احمد فراز نے اس غزل میں قافیہ ردیف سے جو صوتی آہنگ پیدا کیا ہے اس کی وضاحت کریں۔ یعنی ایک جیسے قافیہ ردیف استعمال کر کے غزل کی صوتی آہنگ مطلب آواز ایک جیسی رکھنا۔ تو احمد فراز نے اس غزل میں قافیہ ردیف کے استعمال سے ایک خوبصورت صوتی آہنگ پیدا کیے ہیں۔ ہر شعر کے آخر میں یکساں صوتی تاثر یعنی آواز کے ایک جیسی آواز کے لیے انہوں نے جاتے ردیف کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، جو ہر شعر میں ایک تسلسل پیدا کرتا ہے۔ ہر شعر کے آخر میں جاتے آ رہا ہے اور ہر قافیے کے ساتھ مل کے ایک دلکش آہنگ بناتا ہوں۔ دیکھیں، ردیف اس کو کہتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو، اور قافیہ وہ ہوتا ہے جو ایک جیسی آواز والے الفاظ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، احمد فراز کی غزل کے مطلع میں محبوب کی بے رخی کا شکوہ اور مقطع میں اپنی ذمہ داری کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان اشارات کی مدد سے غزل کے مطلع اور مقطع کے فہم کا تجزیہ کرنے کی مشق کریں اور اپنی رائے دیں۔ احمد فراز کی غزل کے مطلع و مقطع میں محبت، وفاداری کی مختلف جہتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر نے مطلع میں محبوب کی بے رخی کا شکوہ کیا ہے اور مقطع میں اپنی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلع میں شاعر محبوب کی بے رخی اور تمام تعلقات کے ختم ہونے کا شکوہ کیا ہے کہ محبوب نے جدائی کے وقت تمام روابط اور تعلقات کو ختم کر دیا۔ یہاں شاعر کا درد و تکلیف واضح ہے کہ محبوب نے جاتے وقت تمام رشتوں کو توڑ دیا، جبکہ مقطع میں شاعر نے اپنی ذمہ داری اور وفاداری کا ذکر کیا ہے اور محبوب کی وفاداری پر شک اور عدم یقین کا اظہار ہے۔ یعنی یہ محبوب بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں وفاداری تھی یا نہیں۔ شاعر نے یہاں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم اپنی طرف سے محبت اور وفاداری کے تقاضے پورے کرتے رہتے۔ یہاں شاعر کے عزم اور وفاداری کی تصویر کشی کی گئی ہے جو اس کی محبت کی سچائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ مطلع میں محبوب کی بے رخی اور مقطع میں اپنی ذمہ داری بیان کرنے سے شاعر نے ایک مکمل داستان پیش کی ہے جو قاری کے دل کو چھو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، شامل نصاب غزل کے علاوہ احمد فراز کی اب کے تجدید عہد وفا کا امکان جانا والی غزل بھی پڑھیں اور ان کے طرز تحریر پر تبصرہ کرنے کی مشق کریں۔ اس سے قافیہ ردیف کے تجربے اور تغزل کے حوالے سے استاد محترم استانی صاحبہ سے بھی رہنمائی حاصل کریں۔ یعنی ایک اور غزل آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس غزل کو پڑھیں اور اس کے بعد اس پہ تبصرہ کریں اور قافیہ اور ردیف کے جو ہیں، اور تغزل کہتے ہیں غزل میں خوبصورتی بیان کرنا، خوبصورتی کی محبت بیان کرنا، محبت کی باتیں کرنا، اس کو تغزل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ غزل پڑھ لیں۔ اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ اسکپ کر کے اگلے سوال کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو غزل سناؤں گا، وہ غزل سنانے کے بعد میں اس پہ تبصرہ، لکھا ہوا تبصرہ آپ کو دکھاؤں گا۔ تو غزل آپ کو لازمی سننی ہوگی۔
اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا، زندگی تیری عطا تھی تو تیرے نام کی ہے، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا، دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہے فسردہ بھی تو بھی، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے نادا جانا، اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا، آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں، رگے مینا سے لگ اٹھی کے رگے جاں جانا، مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا، ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی کیا سمجھ رکھا تھا، غم دوراں سے جدا ہے ہمیں جانا جانا، آپ کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جانا، سر پہ زانو ہے کوئی سر پہ گریباں جانا، ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں جانا، جس کو دیکھو وہی زنجیر بے پا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زنداں جانا، اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے انواع جانا، ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا، ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، جیسے اڑتے ہوئے اوراق پریشان جانا، تو غزل ختم ہو گئی۔ اب غزل کا تجزیہ، تو اس غزل میں احمد فراز نے محبت، وفاداری اور زندگی کے تجربات اور انسانی رویوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ طرز تحریر، سب سے پہلی بات زبان کی سادگی، کہ فراز کی شاعری میں مشکل الفاظ یا پیچیدہ ترکیبیں نہیں ہوتی، احمد فراز انتہائی سادہ اور دل نشین زبان استعمال کی ہے، جس سے شاعر کا پیغام بہت آسانی سے دل میں اتر جاتا ہے۔ جذبات کی گہرائی، اس غزل میں جذبات کی گہرائی اور شدت نمایاں ہے، اور ہر شعر میں الگ جذباتی کیفیت ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتی ہیں۔ تشبیہات اور استعارے، احمد فراز نے اپنی شاعری میں تشبیہات اور استعاروں کا نہایت عمدہ استعمال کیا جو ان کی شاعری کو مزید دلکش بناتا ہے۔ ہم صرف اس غزل کی بات نہیں کر رہے، ہم سے سوال میں احمد فراز کی شاعری پر تبصرے کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم وہ کورس میں جو غزل ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اس غزل کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے ذہن میں آئے گا احمد فراز کے بارے میں وہ ہم لکھتے رہیں گے۔ رومانیت، فراز کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ان کی رومانیت ہے، ان کے اشعار رومانی جذبات کی خوبصورتی کو عمدہ بیان کرتے ہیں۔ زندگی کے تجربات، احمد فراز نے زندگی کے تجربات اور انسانی رویوں کو اپنی شاعری میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں، مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، جیسے اشعار زندگی کی حقیقتوں اور تجربات کو بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کے جو رویے ہیں وہ ہمیں ان کی غزلوں میں نظر آ رہے ہیں۔ غم و مایوسی، غم و مایوسی فراز کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ فراز کے اشعار غم و مایوسی کی کیفیات کو نہایت عمدگی سے بیان کرتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف، اس غزل میں جانا کی ردیف ہے، قافیہ جیسے یان، انسان، احساس، ناداں، گلستان، رگ جاں، زنداں وغیرہ کا استعمال ایک مخصوص صوتی آہنگ اور روانی پیدا کرتا ہے، ایک خاص آواز بنتی ہے۔ قافیہ اور ردیف کی یکسانیت کی وجہ سے ہر شعر میں تسلسل برقرار نظر آتا ہے جو غزل کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ غزل کی موسیقیت جو ہے وہ بھی ان قافیہ اور ردیف کی وجہ سے بہت بہتر ہے۔ جتنے اچھے قافیہ اور ردیف استعمال کریں گے غزل کی موسیقیت اتنی ہی بہتر ہوگی۔ تغزل، اچھا دیکھیں، محبوب کی تعریف کرنا، حسن کی تعریف کرنا، محبوب کی حسن کے جذبات کی تعریف کرنا، اس کو تغزل کہتے ہیں۔ تو فراز کی شاعری میں تغزل کا عنصر نمایاں ہے۔ آپ کی شاعری میں محبوب کے حسن، محبت اور جذبات کی لطافت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا جھوم اٹھتا ہے، جیسے اس غزل میں اول اول کی محبت اور بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا جیسے اشعار تغزل کی بہترین مثال ہیں۔ سوال نمبر 5 کو ہم نے چھوڑ دیا کہ وہ آسان ہے، اور سوال نمبر 7 کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، سوال نمبر 6 کی طرف ہم آ رہے ہیں۔
فیض احمد فیض اور احمد فراز کے غم جانا اور غم دونا کو اپنی شاعری میں اس طرح سمویا کہ ان کی شاعری دونوں کا خوب سنگم بن گئی۔ فیض نے، فراز نے، دونوں نے غم جانا اور غم دونا ان دونوں کو اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے۔ درج ذیل دونوں شعراء کا ایک ایک شعر آپ کو دیا جا رہا ہے جس میں شعراء نے مشکل حالات میں بلند حوصلہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں اشعار کو پڑھ کے غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب اور محتاط موازنہ تبصرہ کرنے کی مشق کریں۔ یعنی دونوں اشعار کو دیکھیں، اس کے بعد اپنا تبصرہ بیان کریں۔ میں ایز اے سیمپل جو میں اپنا تبصرہ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے، یہ ایز اے سیمپل ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنا تبصرہ جو ہے وہ اس پہ پھر کرنا ہے۔ تو اب فیض کا شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جبکہ فراز کا شعر ہے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پاب و جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ فیض اور فراز کے اشعار کا موازنہ اور تبصرہ۔ فیض فراز دونوں اردو کے عظیم شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں غم جانا غم دونا کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ دونوں شاعراء کے اشعار میں بلند حوصلہ، عزم اور مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کی تلقین ملتی ہے۔ یہاں ان کے دو اشعار کا موازنہ اور تبصرہ کیا گیا ہے۔ فیض احمد فیض کا شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ فیض کا یہ شعر عزم اور حوصلے کی عکاسی کرتا ہے۔ مقتل ایک استعارہ ہے جو موت یا مشکلات کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ جو شخص جس انداز میں مقتل میں اپنی جان قربان کرنے گیا وہ اس کی وہ شان ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہادر لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پھرتے ہیں کیونکہ جان تو ایک دن ویسے بھی چلی جانی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا۔ احمد فراز کا شعر، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پاب جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ احمد فراز کا یہ شعر بھی عزم اور حوصلے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ جشن مقتل ایک استعارہ ہے جو مشکلات اور مصیبتوں کا جشن منانے کو ظاہر کرتا ہے۔ فراز کہتے ہیں اگر مشکلات کا سامنا کرنے کا موقع آتا تو وہ بھی پابند سلاسل ہونے کے باوجود خوشی سے ناچتے گاتے ان کا سامنا کرتے، یعنی مشکلات میں جکڑے ہونے کے باوجود وہ خوش رہتے۔ موازنہ اور تبصرہ۔ موضوع یا خیال، دونوں شاعراء نے اپنے اشعار میں مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کی تلقین کی ہے۔ فیض احمد فیض نے اپنے شعر میں عزم اور حوصلے کی اہمیت پر زور دیا اور زندگی کی ناپائیداری کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان نے مشکل حالات کا کیسے سامنا کرنا ہے۔ احمد فراز نے بھی مشکلات کا سامنا کرنے کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک خوشی اور جشن کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی مشکلات میں خوش رہنے کی صلاحیت پر زور دیا ہے۔ انداز کا فرق، فیض کا شعر زیادہ سنجیدہ فلسفیانہ ہے۔ انہوں نے مقتل اور جان جیسے الفاظ کا استعمال کر کے زندگی کی ناپائیداری اور عزم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ان کے شعر میں گہری فلسفیانہ سوچ پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب فراز کا شعر ہلکا اور خوشگوار انداز لیے ہوئے انہوں نے جشن مقتل اور پابا جولا جیسے استعمال کر کے مشکلات کا سامنا کرنے کو ایک جشن اور خوشی کے موقع کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا انداز زیادہ رواں اور موسیقی سے بھرپور ہے جو قاری کو متحرک کرتا ہے۔ خلاصہ گفتگو، دونوں شعراء نے بلند حوصلے اور عزم کی بات کی ہے، لیکن دونوں کا انداز اور پیشکش مختلف ہیں۔ فیض نے سنجیدگی اور فلسفیانہ انداز میں عزم کی بات کی ہے، جبکہ فراز نے جشن اور خوشی کے انداز میں مشکلات کا سامنا کرنے کی تلقین کی ہے۔ دونوں اشعار اپنی جگہ پر بہترین ہیں اور خوبصورتی ان کے منفرد انداز میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔